ہنی مون ہی ہوتا ہے چاہے جس کا بھی ہو، اور ایونچولی اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس شپ کے لیے نامزد ہوئے تھے تو وہ تمام ججز کے چیمبر میں گئے تھے، اور ان کے اور تمام ججز کے تعلقات میں اگر کبھی اچھے نہیں بھی تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ اب بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور بالخصوص وہ سینئر ججز کے ساتھ سیم پیج پر ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ یا تو یہ ہنی مون پیریڈ اوور ہونے کو جا رہا ہے، یا پھر شاید کچھ ایسا طے کر لیا ہے ان ججز نے آپس میں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کو پبلک کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جس طرح جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو دو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنائیں، اور وہ یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے، رجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ جو 26 اکتوبر کی جو میٹنگ تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے گا 26ویں آئینی ترمیم کی ریویو پٹیشن کو سننے کے لیے، تو اس کے میٹنگ کے منٹس آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کریں۔ اب یا تو انہیں چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے، انہیں لگتا ہے، انہیں ڈر ہے کہ چیف جسٹس یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو کیس ہے اس کو آئینی بینچ میں بھیج دیں گے، جسٹس امین الدین کے حوالے کر دیں گے، یا تو وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ آپس میں انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ اس طرح ہم خط لکھ دیں گے اور اس میں یہ کہہ دیں گے، اور پھر آپ کے پاس ایک جواز ہوگا کہ جی چونکہ سینئر ججز نے کہا تھا اس لیے میں پھر کیا کرتا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اکیلا تو نہیں ہوں، جمہوریت ہے، تو ان دو ججز کی یہ ڈیمانڈ تھی، اس لیے میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ ویب سائٹ پر پبلش کیے گئے ہیں، اور اسی لیے فل کورٹ بننے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ فل کورٹ بن جائے، لیکن بہرحال یہ ایک تنازع اب شاید مستقل رہے گا جب تک 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اگر جج صاحبان کسی کیس کو یہ آئینی بینچ میں نہیں بھیجیں گے، جسٹس امین الدین والے بینچ میں نہیں بھیجیں گے، تو پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فل کورٹ میں جائے گا، اور اگر فل کورٹ میں جائے گا تو حکومت کے مفادات کو زک پہنچنے کا خدشہ ہے، کم از کم اس وقت تک تو ظاہر ہے نا جب تک 35-34 جج نہیں ہو جاتے۔ جب 34-35 ججز آ جائیں گے، اور موسٹ پروبیبلی اس میں سے بڑی تعداد غالب اکثریت اسٹیبلشمنٹ نواز ججوں کی ہوگی، نون لیگ نواز ججوں کی ہوگی۔ دس از انفارچونیٹ ٹو سے، جج صاحبان بہت معزز ہیں، بہت قابل احترام ہیں، ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہیں، ان کی کرسی منصف کی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ کو مزید بھی بخشنے والا ہو، تو یہ سب لوگ قابل احترام ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہی ججز اور جرنیل ہوں گے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا، جس کے ساتھ ججز اور جرنیل نہیں ہوں گے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ جو بھی جماعت ہے اور جس کی بھی حکومت ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو صرف ساتھ ملانا، صرف جرنیلوں کو ساتھ ملانا ضروری ہوا کرتا تھا، اب یوں لگ رہا ہے کہ ججز کو ساتھ ملانا بھی بہت زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے، لہٰذا اب ججز کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے نون لیگ۔ اللہ کرے کہ جج صاحبان اس کی قابو میں نہ آئیں، لیکن اس وقت تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اب اگر آئینی بینچ میں نہیں بھیجے گی حکومت آئینی کیسز کو، دیکھیں نا حکومت نے اتنی محنت سے یہ آئینی بینچ بنایا ہے، اتنی محنت سے جسٹس امین کو اس کا سربراہ بنوایا ہے، اور اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور اور جسٹس منیب پر مبنی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ آئینی بینچ میں یعنی جسٹس امین والے بینچ میں نہیں بھیجتی آئینی ترامیم کے خلاف یا آئینی ایشوز پر کیسز کو، اور فل کورٹ میں لگا لیتی ہے، تو اس سے تو مفادات کو زک پہنچے گی حکومت کے، اور وہ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا پھر 27ویں آئینی ترمیم آوے ہی آوے، یا 34-35 ججز فوری طور پر آوے ہی آویں، تاکہ وہ سب کے سب یا ان کی غالب اکثریت اسٹیبلشمنٹ نواز اور نون لیگ نواز ہو، اور پھر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں یا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس میں کسی بھی معاملے میں حکومت کو کوئی خطرہ نہ رہے۔